Islamic Library, enlightening about religion. خواتین اسلام کے علمی کارنامے۔ ام المؤمنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا شمار فقہائے صحابیات میں ہوتا ہے، اور آپ کے فتاویٰ کو جمع کیا جائے تو ایک رسالہ مرتب ہو سکتا ہے۔ ان سے 101 صحابہ کرام نے احادیث روایت کیں، جن میں 23 خواتین شامل ہیں۔ سید التابعین حضرت سعید بن مسیب کی بیٹی درہ کے علم کا عالم یہ تھا کہ انہیں حضرت سعید بن مسیب سے مروی تمام احادیث مبارکہ یاد تھیں۔ انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی اپنے ایک شاگرد سے کر دی۔ کچھ دن بعد جب وہ پڑھنے کے لیے جانے لگے تو آپ کی بیٹی نے فرمایا کہ حضرت سعید کا جتنا علم ہے وہ مجھے زبانی یاد ہے، میں تجھے پڑھا دوں گی۔ امام مالک کی بیٹی فاطمہ کا تجربہ علمی کچھ یوں تھا۔ علامہ زبیری فرماتے ہیں، امام مالک کی بیٹی نے متاع امام مالک کو حفظ کر لیا تھا اور وہ دروازے کے پیچھے بیٹھتی۔ جب کوئی حدیث سنانے والا غلطی کرتا تو وہ دروازہ کھٹکھٹاتی، جس پر امام مالک اس کو غلطی بتاتے۔ امام ذہبی نے اپنی کتاب معجم شیوخ الذہنی میں، اسی طرح علامہ ابن حجر نے اپنی کتاب المعجم المؤسس المعجم المفہرس میں اپنی بہت سے معلمات اور شیخات کا ذکر کیا ہے۔ ان کے شاگرد علامہ سخاوی نے اپنی کتاب الزوال لامع اہل القرآن التاسع کی ایک جلد خواتین کے لیے خاص کی ہے۔ انہوں نے 1070 خواتین کا تذکرہ کیا ہے، جن میں سے زیادہ تر محدثات و فقیہات تھیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ نے متعدد خواتین سے علم حاصل کیا، مثلاً ام ہانی بنت الحوینی، ام الفضل ختیجہ بنت ابی الحسن، نشوان بنت عبداللہ، ہاجرہ بنت محمد، امۃ الخالق وغیرہ۔ انہوں نے اپنی معجم اور دیگر مؤلفات میں ان کا تذکرہ کیا ہے اور ان کی روایات بیان کی ہیں۔ خطیب بغدادی نے طاہرہ بنت احمد سے سماعت کی، جو بڑی محدثہ اور فقیہہ تھیں۔ جلیلہ بنت علی نے عراق اور شام کا سفر کیا تو علامہ سمعانی اور دیگر علماء کبار نے ان سے فیض اٹھایا۔ ابو عمرو مسلم بن ابراہیم نے 70 خواتین سے روایت کی ہے۔ اس طرح ابو الولید ہشام بن عبد الملک کے شیوخ میں بھی 70 خواتین کا نام ملتا ہے۔ حافظ ابن عساکر نے جن خواتین سے استفادہ کیا اور ان سے احادیث روایت کی، ان کی تعداد 80 سے متجاوز ہے۔ ابو عبداللہ محمد بن محمود کے اساتذہ اور شیوخ میں 3000 مرد اور 400 خواتین تھیں۔ حافظ ابن حجر نے تقریب التہذیب میں 3 صدی ہجری کے اوائل تک 824 خواتین کے نام ذکر کیے ہیں، جنہیں روایت حدیث میں شہرت حاصل تھی۔ علم حدیث کی اشاعت و ترویج کے میدان میں زبانہ کے اعتبار سے بھی کتابیں لکھی گئی ہیں، مقام کے اعتبار سے بھی اور عمومی انداز میں بھی۔ امام ذہبی نے خواتین محدثات کے بارے میں فرمایا، خواتین میں سے میں کسی بھی خاتون کو نہیں جانتا کہ ان میں سے کوئی علم الحدیث میں متہم ہو اور محدثین نے اس کو ترک کر دیا ہو۔ فقہ حنفی میں علامہ علال الدین کاسانی کی کتاب بدائع الصناعہ کا بہت بڑا مقام ہے، اور اس جیسی نفیس کتاب فقہ حنفی میں نہیں ہے۔ علامہ کاسانی نے علامہ علال الدین سمرقندی کی کتاب تحفۃ الفقہ کی شرح کی اور شرح میں قرآن اور احادیث سے فقہ حنفی کو مزین کیا۔
آپ نے جب یہ کتاب علامہ سمرقندی کی بارگاہ میں پیش کی تو وہ بہت خوش ہوئے اور آپ کے علمی مقام کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کرا دیا۔ حالانکہ آپ کی بیٹی کے رشتے بڑے بڑے شہزادوں کی طرف سے آتے تھے، مگر آپ ٹھکرا دیتے، اور آپ کی بیٹی بہت بڑی فقیہہ تھیں۔ ان کی فقہ کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ شادی ہونے کے بعد جب آپ کی طرف سے فتویٰ جاری ہوتا تو اس پر علامہ سمرقندی، علامہ کاسانی اور ان کی بیوی کے دستخط ثبت ہوتے تھے۔